مصطفیٰ عامر کیس، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیونکہ ہم دنیا بھر میں یہ پرچار کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، انویسٹمنٹ کریں، لیکن ہم اپنی اگر نئی نسل کو بچا سکتے ہیں، میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کیس پر پورا کام ہو گیا تو یہ جو نئی نسل جو ہم کہتے ہیں کالجز میں، اسکول میں، باقی جگہوں پر نشے کے عادی بنائے جا رہے ہیں، نئی نسل جو ہے وہ اس نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ عامر کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم ترقی بھی نہ کریں، ہم ایسے بڑے کام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہیں۔ ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے، با اثر لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ ایک موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایسے گروہ پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کلو مل گیا ہے، لائن مل گئی ہے، پتہ چل رہا ہے، ساری چیزیں کھل رہی ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایسے دردناک قتل پر لواحقین سے مذمت بھی کر رہا ہوں، اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ، بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں بات کہہ دیتے ہیں، فلاں بات کہتے ہیں، میں کامنٹس باکس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے تمام سننے والوں کو جو میرے سوشل میڈیا کے دوست ہیں ان سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ میں صرف آپ لوگوں کو شعور دلا سکتا ہوں، آواز اٹھا سکتا ہوں۔ جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کراچی میں کیسے ایک بھی ڈمپر یا ہیوی ٹریفک کسی معصوم موٹر سائیکل سوار کو یا کسی گاڑی والے کو کچلتی ہے۔ میں پاور کا استعمال کرتا، لیکن میں صرف اجاگر کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ ہر روز ایک پلاٹ ہم یہاں لوگوں میں قراندازی کے ذریعے دیں گے، اسی طرح سے میں نے کچھ بلڈر سے بات کی ہے، کچھ ڈیولپر سے بات کی ہے، جتنے بھی پچھلے دو مہینے میں ڈمپر سے موٹر سائیکل سوار یا کوئی شخص کچلا گیا ہے، میں ان تمام کے گھر جا کر ایک ایک پلاٹ ان کو بھی دوں گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد اپنی سیاست کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد کرنا ہے۔ اور یہ وہ مالی مدد ہے کہ جس سے اس عزیز کا یا اس کے پیارے کی واپسی تو ممکن نہیں ہے، کوئی یہ اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن ایک ایک پلاٹ میں ان تمام جو لواحقین ہیں ان کے پاس رفتہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جا کر جیسے جیسے ہم آپ میڈیا کی دوستوں کو بھی لے جائیں گے، جس کے گھر جائیں گے وہ وہیں اس بلڈر کے ساتھ جا کر اس کی ملکیت کی فائل اسی وقت اس کو ہینڈ اوور کی جائے گی، تاکہ کچھ آنسو اس کے پوچھ سکیں۔ تو یہ باتیں تھیں کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایک موقع ملا ہے، ایک تو یہ رمضان کا موقع ملا ہے تو ہم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اتحاد رمضان کی بنیاد ڈال دی ہے۔ اسی طرح سے جو وہ لوگ ہیں جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سے ہیروئن بھیجی جاتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہ ڈرگز منگوائی جا رہی ہیں، اور اس کی 32 سے زائد مختلف اقسام ہیں۔ میں خاص طور پر اپنے جو ماں باپ ہیں جو ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ اس پر نظر نہ رکھیں کہ بچہ سگریٹ میں ڈال کر کوئی نشے کا عادی بن سکتا ہے، آپ نے نظر رکھنی ہے اسکولوں میں، کالجز میں بچوں کو ایون کوئی سافٹ ڈرنک بھی جو ہے بچوں کو تلقین کریں کہ کسی اور کی آفر پہ نہ پلائی جائے، کوئی چاکلیٹ نہ کھلائی جائے، کوئی چنگم نہ کھلائی جائے۔ یہ مختلف اقسام کی 32 سے زائد ڈرگز کی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا کیا ان کی شکل ہے، لیکن بچوں کو آپ اپنے گھر سے چیزیں لے کے بھیجیں، اپنے ہاتھ سے خرید کے بھیجیں،
اور یہ میں تمام اسکولوں کو بھی اور کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی خط لکھنے جا رہا ہوں، جس میں ان کو پابند کر رہا ہوں کہ آپ رینڈم بلڈ ٹیسٹ کروائیں بچوں کا، ٹیچرز کا۔ جو یہ ہمارے انگلش میڈیم اسکولز ہیں، مجھے بہت ساری کمپلینز ہیں کہ اس میں بہت سارے ٹیچرز بھی ان کاموں میں انوالو ہیں، لیکن اس پہ خاموش نہیں ہونا ہے، نہ ماں باپ کو خاموش ہونا ہے۔ میں گورنر ہاؤس میں جو بیل آف ہوپ ہے اس پر، جہاں ہمارے پاس ہزاروں لوگ اپنی نوکریوں کے سلسلے میں آتے ہیں، باقی کمپلینس کی صورت میں آتے ہیں، میں ایک علیحدہ سے کاؤنٹر بنا رہا ہوں، جس میں ایک سیل بنا رہا ہوں جو صرف ایسے بچوں کے ماں باپ اور بچوں کے لیے ہوگا جو اسکولوں کے اندر اگر ڈرگس لینا شروع کر چکے ہیں، ان کے ماں باپ آ کے کمپلین کریں، بچے آ کے کمپلین کریں اور بلا خوف و خطر کریں۔ آپ کا یہ گورنر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے اسکول میں کوئی آپ کو یا کوئی ڈرگ ڈیلر آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا، کوئی بلیک میل نہیں کرے گا۔ آپ میرے پاس آئیں، اگر آپ اپنے والدین سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ گورنر کے پاس آئیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمیں اس لعنت سے، اس برائی سے جان چھڑانی ہے۔ ہمیں لوگوں کو ایک اچھے معاشرے میں، جس کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم کس لت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے مختلف اقدامات یہاں گورنر ہاؤس سے کیے جائیں گے، اور میں اس سب چیزوں کو خود مانیٹر کروں گا۔ سندھ حکومت کو بھی خط لکھیں گے، جو ہماری ایکسائز کی منسٹری ہے جس کے انڈر میں یہ ڈرگ جو انفورسمنٹ کی ادارے آتے ہیں، ان سے بھی بات کی جائے گی۔ دیکھیں، خاموش رہنا، ایک قتل ہو گیا، کچھ دن میڈیا نے اس کو اپنے زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن میڈیا کب تک اس کو اپنے ساتھ لے کے رکھے گا؟ ہاں، اور خاص طور پہ یہ جو سیشن ججز ہیں، جو مجسٹریٹ ہیں، جو کہ فوری طور پہ جب کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے ریمانڈ دینا، ان کا کام ہوتا ہے پولیس کے حوالے کرنا اور اس کیس کو فالو اپ کرنا۔ وہاں پر جو اس بار بات میں سن رہا ہوں ٹی وی سے اور مختلف سوشل میڈیا سے، کیونکہ میں ملک سے باہر تھا، اور وہاں پر بھی میں نے نظر تو رکھی ہوئی تھی، لیکن جو جج صاحب کا رویہ تھا اس پر میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ اس پر 3 دن میں انکوائری کریں، اور اگر جج صاحب کسی بھی چیز میں ملوث پائے گئے تو ان کو برطرف کیا جائے۔ ان کی برطرفی کا میں لیٹر چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو لکھنے جا رہا ہوں، اور ضرورت پڑی تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھوں گا کہ یہ کون سا مذاق ہے۔ اور یہ جو مذاق ابھی لگا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ لایا جا رہا ہے عدالتوں میں، ایک ہمارے آرٹسٹ صاحب کا بیٹا بھی ہے، دوسرے بھی ایک اس کا والد گھوم رہے، ان کو بند کیا جائے۔ ان چیزوں کو، یہ تماشا نہیں ہے، یہ آپ معاشرے کا کیا رخ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی میں پورا 15 دن کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں، اس پر بھی میں 1 منٹ بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح وہاں ویلکم کیا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے جو گورنر ہاؤس کے انیشیٹوز ہیں، حالانکہ میجورٹی کا تعلق پنجاب سے تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے میڈیا نے ہمیں اتنا دکھایا ہے اور اتنے ہمارے انیشیٹو کو بڑا کیا ہے کہ وہاں پر ہر شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مبارکباد دی، میرا حوصلہ بڑھایا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ایسے کام ہم نے یہاں یو کے میں بھی نہیں دیکھے، کہ آپ نے امید کی گھنٹی لگائی ہوئی ہے، 50,000 بچے آپ کے پاس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دنیا سے چھپے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لوگوں نے اس کو اتنا سراہا ہے، اور میں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جتنی انہوں نے محبت دی، ویلکم کیا۔ میں 26,000 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں سے بات چیت کر کے، خطاب کر کے واپس آ رہا ہوں۔ مختلف یو کے کی سٹیز میں ہمارے پروگرام تھے، میں نے سب سے ملاقاتیں کی، تصویریں بھی بنائی اور اپنے ملک کی بات ان کے سامنے رکھی۔ میں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال سامنے رکھی، میں نے وہاں ہمارے ملک کی افواج پاکستان کے کردار کو سامنے رکھا اور کھل کے بات کی پاکستانیوں سے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ایک مت بنی ہوئی تھی کہ اوورسیز پاکستانی صرف تنقید کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ 50 لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، دنیا کے ہر حصے میں یہ 50 لوگ پہنچ جاتے ہیں، کہیں احتجاج کرنے، کہیں سوشل میڈیا پر، کہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، افواج کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن
10 لاکھ سے زائد یو کے اندر پاکستانی، اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، جن میں سے 22,000 کے ساتھ تو میری خود بات چیت ہوئی ہے. ایک کسی شخص نے افواج پاکستان کے لیے، اس کے آرمی چیف کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی غلط بات مجھ سے نہیں کی، بلکہ وہ حیرت میں تھے کہ بہت ساری باتیں انہیں پتہ ہی نہیں تھی. جیسے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں جب یہاں گورنر بن کر آیا تھا تو مجھ سے پہلے اس گورنر ہاؤس کے دروازے نہیں کھلے ہوئے تھے، 1 کروڑ نوکریاں ہمارے لوگوں کو نہیں ملی تھی، 50 لاکھ گھر نہیں ملے تھے، کوئی یونیورسٹی گورنر ہاؤس میں نہیں تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ دعوے کچھ اور چیزوں کے تھے، ہو کچھ اور رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اگر میں اس کو سامنے رکھ دوں تو میں سمجھتا ہوں 2 دن تک بریکنگ نیوز